جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان طاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد توقیر آل محمد تنویر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین امین مرتجس امین ذوالفقار علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث توحید کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث جشن مولا حسین کا وارث جشن مولا عباس کا وارث کائنات کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب لباسہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا من فضل ربی. محترم سامعین، آج سے ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ معرفت و عرفان حقوق صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا شروع کرنے لگے ہیں. آپ سب کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. آپ جو سوال اس پوسٹ کے ساتھ آپ کریں گے، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش سے توفیق امام زمان علیہ السلام سے صدقہ باب العلم کا آپ کی خدمت میں سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ ٹاپک اس لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ٹاپک بہت تشنا ٹاپک ہے. اس پہ بہت کم بات کی گئی ہے. بہت خوبصورت انداز سے منبر حسینی پہ ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری ہے، مگر یہ سرکار قائم آل محمد یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ ابھی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آج کا ہمارا 4 شعبان 3 شعبان کی مناسبت سے پروگرام ہے، اس پہ میں 2 مصرے عرض کرنا چاہوں گا کہ اے ساقیہ فضائل غازی کی میں پلا، اے ساقیہ فضائل غازی کی میں پلا، ساغر کو زمزم کوثر میں دھو کے لا، بھرنے سے پہلے جام حدیث کسا پلا، آب وفا کو آب مودت میں یوں ملا، من کنت کی صداؤں کو ساغر میں گھول دے، رندوں کے سر پہ آج پرچم عباس کھول دے. کیونکہ 4 شعبان اس حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کرتا جاؤں سرکار کے دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے کہ 15 مئی بمطابق 4 شعبان 26 ہجری 647 عیسوی منگل کے دن صبح 9:28 پر بیت دوران میں قمر الاقمار وفا کا کردگار کریم کربلا کا وفادار فوج توحید کا علمدار نجم سعادت افتخار وارث حل عطا کلیم طور وفا
مقصد حدیث کسا یحیی و یمیتو کا مصداق سلونی کی حقیقت رجت کی برکت وفاداروں کی نعمت مبدأ نورانیت اللہ کے شیر کا ببر شیر اختتام دلیر سیدہ کائنات کی دعائے مستجاب عکس وحدت کا جلوہ نایاب سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ یا علی علیہ السلام نے جس طرح پاک رسول کے تشریف لانے تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، تب آئین ہی کتب میں موجود ہے کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے جب تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کی اس وقت تک آنکھیں پہلی دفعہ نہیں کھولی، اور جب شام کی ملکہ شریکت الحسین معظمہ کائنات مخدومہ عالمین مادر اون محمد حرم جناب عبداللہ امیر المومنین پاک علی کی علی بیٹی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، کتب میں یہ بات موجود ہے جب شہزادی تشریف لائیں اس وقت بھی کردگار وفا علیہ السلام نے شہزادی کے چہرے انور نہیں بلکہ نالین اختر پر نگاہ کی۔ پہلی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور پہ کی، مگر شہزادی کی نالین اختر پہ کی۔ اس کو کہتے ہیں وفا۔ شہزادی نے سب سے پہلے جب غازی کو دیکھا تو فرمانے لگی باقی باتیں میں بعد میں کروں گی، سب سے پہلے اس کا سلام قبول کرو جس نے تمہارے لیے کپڑے سیے تھے۔ پھر جوڑے پہنانا شروع کیے غازی عباس علمدار علیہ السلام کو۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، ہماری جتنی بھی محقق اور عرفا نے علماء حقہ نے کتب لکھی ہیں ان میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی معصوم بھی دنیا میں تشریف لایا نعوذ باللہ بے لباس آیا، یقیناً لباس اختر کے ساتھ ہی آیا، مگر یہ صرف یہاں عرفان کا ایک موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ صرف اس وجہ سے وہ قمیض پہنا ہے شہزادی نے کہ شانوں پہ چونکہ 5 مرتبہ بوسہ شہزادی نے دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ اماں کی طرف سے بوسے ہیں۔ غازی کے معصوم دل نے دھڑکنا شروع کیا اور شہزادی نے یہاں ایک پیغام دیا، غازی عباس پاک اماں ملکہ کونین ام ابیہا دختر رسول صلوات اللہ السلام اللہ علیہ فرما گئی تھی کہ غازی کو کہنا حسنین رسول کے لال ہیں، غازی میرا لال ہے۔ دونوں شہزادوں نے مشورہ کیا کہ بابا پاک مولا علی علیہ السلام سے مبارکبادی کے عوض ہم غازی کو مانگیں گے۔ تفصیلی سرکار کے حوالے سے واقعات ہیں جو کہ میں بڑی تفصیل میں فی الحال نہیں جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ صرف چونکہ آج یہ عید ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ ہمیں وفا سیکھنے کا ایک خوبصورت ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ کردگار وفا نے ہم جیسے لوگوں کو وفا سکھانے اور وفا کرنے کے لیے جو روپ اپنایا روئے زمین پر تشریف لا کر، ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم سرکار سے وفا سیکھیں۔ دوسری بات، کسی کے ہاں کوئی بچہ دنیا میں آ جائے، بہت زیادہ علاقے کے لوگ خیراتی بن کر، منگتے بن کر، بھکاری بن کر اس دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اس نو مولود کا صدقہ چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کے چلتے ہیں دروازہ علی کے پاس۔ یا علی مشکل کشا، جو بھی آپ کے در پہ آیا کبھی خالی نہیں گیا۔ مولا آپ کے گھر اطر میں ایک خوشی نہیں، 2 خوشیاں، ایک 3 شعبان آپ کے پاک حسین کی دنیا میں آمد ہے، اور دوسرا آپ کے دوسرے لال غازی عباس علمدار علیہ السلام کی دنیا میں آمد تشریف آتی ہے۔ مولا ان 2 شہزادوں کا صدقہ ہمیں چاہیے، ہم خالی واپس نہیں جائیں گے۔ آواز آئے گی مانگو کیا چاہتے ہو، تو ہم جیسے چونکہ نفس پرست مادیت پرست اپنی مادیت اور نفسانیت میں چونکہ گھرے ہیں، ہم مولا سے کہیں گے پاک حسین بادشاہ کا، غازی بادشاہ کا صدقہ ہمیں اتنا مال دے دیا جائے، اتنے کوٹھیاں دے دی جائیں، اتنی کاریں دے دی جائیں، اتنی دنیاوی چیزیں دے دی جائیں۔ تو میرا خیال ہے 1400 سال بعد اب ریت کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ دروازہ بھی دیکھیں اور خیرات بھی دیکھیں۔ حق یہ بنتا ہے ہم وہ مانگیں کہ جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی مرضی سے چاہتے ہیں ہمیں یہ دنیا کی چیز مل جائے، وہ مل جائے، ٹھیک ہے، مگر ان سے پوچھیے وہ کیا دینا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کا وہ فرمان
کہ جو انہوں نے ایک طویل واقعے کے بعد ارشاد فرمایا، جس میں سرکار نے فرمایا، جب سرکار سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ کا فرق کیا ہے، سرکار نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہوں۔ ہم سارے ان کو چاہ رہے ہیں، کیا ہم ان کی چاہت بھی بنے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے بڑی عیدی ہم ان دو شیطانوں کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر اس سے بڑی عیدی ہم کیا مانگیں کہ سرکار آپ ہم لوگوں کو اپنی چاہت بنا دیں، ہمیں وہ معیار عطا کریں جو امیر المومنین علی علیہ السلام یا علی آپ کے دور میں سلمان کو حاصل تھا، جو مولا حسین علیہ السلام کے دور میں 72 کو حاصل تھا۔ اس دور میں جس وقت ہمارا زمانے کا امام ظاہراً موجود نہیں ہے، یا علی ہمیں اپنے امام کی چاہت بنا دے۔ میرا مولا ہم ایسے دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ جیسا ہر دور کا عاشق اپنے اپنے وقت امام کی معرفت کو حاصل کر کے دنیا سے گیا تھا۔ ہم خالی نہیں جائیں گے، ہمیں احسان فرماؤ۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کہیں نہ کہیں کسی بھائی بہن بیٹی بھائی کے ذہن میں یہ سوچ ابھرے کہ بخاری صاحب، اسد بخاری صاحب آج پہلا پروگرام کر رہے ہیں اجر رسالت پہ، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں جی بخاری صاحب نے دنیا مانگنے سے منع کر دی ہے۔ نہیں، غور کرنے کی کوشش کیجئے گا، اپنی مثبت سوچ کو سامنے رکھ کے تسلی سے غور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر مانگنا بھی ہے تو اس کے پیچھے سرکار حجت خدا کی چاہت چھپی ہونی چاہیے۔ مثلا مولا ہم پریشان حال ہیں، ہم اس خوشی کے موقع پر اپنی پریشانی صرف اس لیے ختم کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ جو ٹینشنیں، یہ جو پریشانیاں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں اور ہم اس قائم کی، اس مولا کی، اس آقا کی ہم چاہت بن سکیں۔ ہمارا ٹارگٹ وہی ہے، ہم اس کی چاہت بننا چاہتے ہیں۔ مولا ہم مقروض ہیں، ہمارے قرض اس لیے ادا کیے جائیں، نہ کہ اس لیے ادا کیے جائیں کہ ہمارے قرض ادا ہو جائیں اور پھر ہم اپنے کام، اپنے حقیقی کاموں سے ہٹ جائیں، بلکہ اس لیے ہمارے قرض ادا کیے جائیں تاکہ ہم اپنے مولا کی چاہت بن سکیں۔ مولا ہمارے اولاد نہیں ہے، ہمیں اولاد عطا کی جائے تاکہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اپنی امام کی چاہت بنا سکیں۔ ہمیں اپنی امام کی چاہت بننی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت روئے زمین پر محبان آل محمد کی تعداد ماشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے، مگر ان کی جو چاہت ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ اگر چاہت بڑھ گئی تو پھر یقین کیجئے گا امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے گی۔ ابھی چاہت ہماری ہے، اس طرف سے جو چاہت ہونی چاہیے وہ معیار ہمارا نہیں آ رہا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ بفضل پروردگار، بتصدق محمد و آل محمد چہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم ان سارے موضوعات پہ انہی کی عطا کردہ توفیق سے اور انہی کی عطا کردہ بھیک سے جو ان کے در سے مانگیں گے، آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے، اب جو آپ کا سوال ہو اس کے نیچے آپ کیجئے گا، ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اور اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے آج کا پروگرام، آج کی نشست، کہ مالک مولا شہنشاہ معظم امام زمانہ، امام آف آور ٹائم، علی کا علی بیٹا، یارہ آئمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، ہمیں بھی اپنی چاہت بنا۔ ہم تو کہتے ہیں آپ ہماری چاہت ہیں، مولا ہمیں اپنی چاہت بناؤ، ورنہ مولا ہمارے جتنا جملہ امور ہیں، ولایت سے لے کر عبادت سے لے کر جتنے بھی ہمارے جملہ امور ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے جب تک ہم آپ کی چاہت نہ بن سکے۔ سارے کام ہم کرتے رہیں گے، آپ کی چاہت بننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں وفادار ایسا بناؤ جیسا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے دست دیا ہے۔ ہمیں وہ ادب سیکھنے کا توفیق اور موقع عطا فرماؤ جس طرح غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ جنت سے لباس جو منگا سکتی ہے ایک